آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ کراچی میں کیمروں سے مسلح جدید ٹریفک نظام تو لاگو ہے، یہ شہریوں کے لیے زحمت ہے یا رحمت، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ نظام قاتل ڈمپرز کا بھی کوئی علاج ڈھونڈ پائے گا؟ اس بارے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے، اور پہلا حصہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نیو یارک جا رہے ہیں۔ بالآخر وہاں 34 سالہ زہران ممدانی لمبی لیڈ سے نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے مخالف یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی انتخابی جیت پہ جو تبصرہ کیا ہے، اس کا خلاصہ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہے کہ اگرچہ یہ ایک جمہوری انتخاب ہے مگر نیو یارک کے باسیوں تسی چنگی نہیں کی تھی۔ کچھ یوں ہی ہے۔ زہران ممدانی نے کہا کہ یہ میری جیت نہیں، میرے ساتھ کام کرنے والے 1 لاکھ رضاکاروں کی جیت ہے، یہ نیو یارک کے ٹیکسی ڈرائیورز، محنت کشوں، نرسوں اور چھوٹے دکانداروں کی جیت ہے۔ اگر ٹرمپ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو انہیں سب لوگوں سے گزر کے آنا پڑے گا، یہ ایک چیلنج بھی ہے۔ سابق صدر اوباما نے ممدانی کی جیت پہ کہا ہے کہ اب ہمیں مستقبل تھوڑا سا روشن دکھائی دینے لگا ہے۔ زہران ممدانی کہتے ہیں کہ نیو یارک کے عوام نے فرسودہ خاندانی سیاست کو شکست دی ہے۔ یہ سنا کافی بہت سارا ہے تو دیسی نا۔ ہاں، ان کے ڈیموکریٹک حامی کہتے ہیں کہ زہران کی جیت کی شکل میں امریکہ کی بوڑھی اور آئیڈیاز سے خالی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہونی شروع ہو گئی ہے۔ زہران نے ایسا ووٹ بینک بنا لیا ہے جس میں ہر مذہب، ہر پیشے اور ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ آج کے امریکہ میں بائیں بازو کے خیالات اب دھڑلے سے سنے جانے لگے ہیں، یہ امریکہ کے لیے نئی بات ہے۔ بالکل۔ اسرائیل کی مخالفت کرنے والا اب گناہ گار تصور نہیں کیا جا رہا ہے، یہ دوسری بڑی تبدیلی ہے۔ خالی خولی وعدوں سے اب عوام کو نہیں بہلا پا رہے جو دگج قسم کے، کھانگڑ قسم کے سیاستدان ہیں۔ لوگ ٹھوس مسائل کا ٹھوس حل سننا اور ہونا بھی چاہتے ہیں۔ ممدانی نے جو وعدے کیے ہیں ان میں سے اگر 50% بھی وہ پورے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے ووٹروں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ زہران ممدانی 1 جنوری کو نیو یارک کے میئر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ پچھلے 120 سال میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیو یارک نے ان سے زیادہ جوان سال میئر نہیں دیکھا ہے۔ اس پورے شور و غل میں ہم ایک بھارتی نژاد خاتون کا تذکرہ بھول گئے ہیں اور ان کا نام ہے غزالہ ہاشمی۔ غزالہ ہاشمی ریاست ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر بن گئی ہیں۔ ان کی جیت کی اہمیت یہ ہے کہ ورجینیا جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کا روایتی گڑھ تصور کیا جاتا ہے اور غزالہ کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے، یہ ان کا لڑکانہ ہے۔ ہاں، اب جیسے بقول آپ کے ہی۔ اچھا، اب جوان ہے تو کچھ اعداد و شمار آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ جوان ہے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ تمام جوانوں کی سپورٹ بھی تھی۔ ہاں، جیسے کہ 18 سے 30 سال کی عمر کی رینج میں اگر آپ مرد حضرات کے ووٹنگ پیٹرن دیکھیں، 70% ووٹ ممدانی کو کیا ہے۔ 18 سے 30% خواتین کی عمر کے بیچ جو خواتین ہیں وہاں 84% کیا ہے۔ اچھا، یہ اکراس دا بورڈ ہے، بلیک، ہسپینک، وائٹ میں۔ آپ نے بات کی اسرائیل کی، تو یہ ایک اہم نقطہ رہا ہے پورے الیکشنز میں۔ اسرائیل نے خیر مقدم کیا۔ اسرائیل کے ٹرانسپورٹ منسٹر نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ عظیم شہر جس نے اتنے یہودی پناہ گزین کو ایک گھر بسایا، گھر دیا، وہاں پر ایسا ہوا ہے۔ ہو ہائے۔ اچھا، ہو ہائے کرنے کی بات بھی ہے، ان کو کافی ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اگر آپ ایگزٹ پولز دیکھیں تو کل جوئش ووٹس میں سے 33% ووٹ ممدانی کو ملے ہیں۔ 33%۔ اچھا، اب اس میں ایج کی ڈفرنس نہیں ہے، اگر ینگ جوئش ووٹرز کی طرف اگر جب اعداد و شمار آئیں گے سامنے، ہو سکتا ہے وہ 50% سے اوپر بھی ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ فرقے ہیں یہودیوں کے، آرتھوڈاکس جوز کے، جو سخت اسرائیل مخالف ہیں، جیسے کہ یہ اگر آپ
ان کی ویڈیو دیکھیں, یہ جو رہبائے ہیں صاحب, جن کا کہنا ہے کہ جی ہمیں ممدانی کو سپورٹ کرنا ہے, اگر ممدانی ہار گیا اس کا مطلب ہے کہ زائونزم جیت جائیں گی یہ صاحب. لیکن یہ ایک بہت ہی چھوٹے ہیں, ایک محدود فرقہ ہے, تو مطلب کہ اکراس دا بورڈ ان کو سپورٹ ملی ہے. تو وہی جو بات ہوئی نا آپ کی کہ یہ اب ٹیبو نہیں رہا, بلکہ اگر آپ کھل کے بات کرو گے تو آپ کو زیادہ ووٹ ملیں گے. اچھا یہ بندہ کہاں سے کہاں آیا ہے یار, یہ بھی ایک ریئلی ایک امیزنگ بات ہے. 2024 میں جب اس نے اپنے کیمپین کا آغاز کیا تھا, وہ پرائمریز وغیرہ سے پہلے یا جو بھی, تو یہ 1% پر پول کر رہے تھے. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو اس میں ممدانی صاحب روڈ کے کونے پہ بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں 2024 میں, ٹھیک ہے, نومبر 10 2024 میں اپنی کیمپیننگ کر رہا ہے کہ ہیلو یار آپ میرے سے بات کریں گے, الیکشن کے بارے میں بات کریں گے, سیاست کے بارے میں, کوئی اس کو گھاس ہی نہیں ڈال رہا. فاسٹ فارورڈ آپ کریں صرف ایک سال 2025 میں, تو کیا پکچر سامنے آتی ہے, یہ 2025 اسی روڈ پر اسی لباس میں اسی انداز میں کھڑا ہوا ہے اور ایک ہجوم ہے, ہر کوئی میں تمہیں ووٹ دوں گا, تمہیں ووٹ دیے. سو دس از یہ ہے یار, یہ کرزما ہے, ٹریجیکٹری ہے. اچھا, اور ظاہر ہے کہ کبھی کبھی اگر ایک بندے کو تولنا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے مخالفین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس کے مخالفین ہیں کون, رائٹ. تو جو صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے نا وہاں پر یو ایس میں, جو رائٹ ونگ ہے یا کم از کم سم ٹائمز ایون فار لیفٹ سے, وہ دیکھنے کے قابل ہے. میں نے کچھ ٹویٹس کی سلیکشن آپ کے لیے کی ہے. پہلی والی ہے کہ جی یہ دیکھیں نیو یارک میں سے سفید دھواں نکل رہا ہے. اگر ہم ٹویٹ چلا دیں, یہ ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے, کمیونسٹ ہو گئی ہے. اگلی والی دکھائیں, نہیں ہے آپ کے پاس, یہ دیکھیں, یہ اب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ سفید دھوئے کا نکلنے کا مطلب ہے کہ نیو یارک کا نیا میئر آیا ہے, وہ پوپ والی بات. پھر ایک نیو یارک کے سب وے کی تصویر دی ہے کہ اب نیو یارک کے جو سب ویز ہیں وہ کچھ یوں ہوں گے, جس میں یہ ممدانی, یہ دیکھو یہ حماس کی ٹنل ہے, غزہ کی ٹنل ہے, اور اس نے اپنے سر کے اوپر یہ باندھا ہوا ہے. نیو یارک پوسٹ ایک نیوز پیپر ہے, آپ کو پتا ہے بہت زائنسٹ ہے, اس کا اگر ہم فرنٹ پیج دیکھیں تو یہ دا ریڈ ایپل اور ہاتھ میں ہیمر اینڈ سکل. تو بہرحال اس طرح کے اور بھی بہت ہیں, مزید ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ نیو یارک سٹی ہی چلتے. جی, اس سے پہلے کہ ہم نیو یارک جائیں, جب بھی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا کہ ہمارے میڈیا میں وال ٹو وال کوریج چھائی رہی, ٹی وی چینلوں پہ, سوشل میڈیا پہ, اور ہمیشہ میں نے نوٹ کیا کہ ایسے موقع پہ ہمارے یہاں ایک دو کمنٹیٹر یہ ضرور کہتا ہے کہ یار نیو یارک میں الیکشن ہوا ہے, آپ کیوں باغلے ہوئے جا رہے ہیں. تو اب یہ بات تو واضح ہے کہ ہم ایک گلوبل دنیا میں رہتے ہیں, اور وہاں اگر ایسی کوئی انسپائرنگ سٹوری سامنے آتی ہے تو لوگ اس سے کنیکٹ کرتے ہیں اور اپنی بات بھی کہتے ہیں. آج سارا دن میں دیکھ رہا تھا جو کمنٹری چل رہی تھی, کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ممدانی جیسے لوگ پاکستان میں ہوتے تو ان کا رزلٹ چینج ہو جاتا, کوئی فارم 47 والا جو ہے وہ جیت جاتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ میکسیمم یہاں پہ کوئی 17 گریڈ کا افسر لگ سکتا ہے, یا پھر کسی سیاسی خاندان کی جو ہے وہ چمچہ گیری کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ ہماری ریالٹیز ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیوں ممدانی جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سارے ملکوں میں لوگ اس سے ریزونیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو کنونشنل انڈرسٹینڈنگ ہے امریکی سیاست کی, اس میں بہت ساری متس کو انہوں نے توڑ دیا. جی, مطلب جتنا عرصہ میں امریکہ میں رہا, ہم پڑھے, ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی نیو یارک جو ہے وہ تو یہودی لابی کا گڑھ ہے, وہاں پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں آ سکتا جو ان کو کیٹر نہ کرے. یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی. مسلمان میئر ہے وہ آ گیا پہلی دفعہ. دوسرا جو چیز مجھے کافی اسٹرائک کی ان کے بارے میں, وہ یہ کہ یہ بہت اوتھینٹک نظر آئے about who he is and what he stands for. ہمارے بہت سارے سیاستدان ہم نے برطانیہ میں دیکھے, یہاں تو ہم دیکھتے ہی ہیں, جو گو مگو کی کیفیت میں وہ سینٹرلسٹ ہوتے ہیں کہ جی کہ ورنہ میں الیکشن جیت نہیں سکتا. مطلب وہی والی بات نا کہ حسین کو بھی سلام اور یزید سے بھی دوستی, وہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. ممدانی کا ایک بہت ہی کلیئر تھا کہ میں یہ ہوں, دس از واٹ آئی اسٹینڈ فار, اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آ جائیں, اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک وہاں کے جو ینگ لوگوں نے جس طرح سے نکل کے سپورٹ کی, آپ نے دکھایا کہ ایک سال کے اندر ہی وینٹ فرام بینگ این انڈر ڈاگ ٹو دا ٹاپ ڈاگ. بالکل یہ چیز جو ہے یہاں بھی ہمارے نوجوانوں کو انسپائر کرتی ہے. ٹھیک ہے, نظام الگ الگ ہے, یہاں پہ ہمارا ہائبرڈ ہے, اتھارٹیرین ہے,
لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیفائی کر سکتا ہے آڈز کو تو لوگ ہمت حوصلہ پکڑتے ہیں کہ کتنی بھی آڈز ہوں ہمارے خلاف، اگر لوگ باہر نکلیں کوشش کرتے رہیں تو تبدیلی آ سکتی ہے. بالکل. انفیکٹ یہ جو بات آپ نے کی نا، آج میری ایک بندے سے بات ہوئی کہ تو ممدانی کر رہا ہے، واٹس ایپ پر بھی گھوم رہا ہے، تمہارا میئر تو مرتضیٰ وہاب ہے. میں نے کہا بالکل ہوگا، لیکن اس طرح مطلب تمہاری ٹیم مینچسٹر یونائٹیڈ کیسے ہے؟ مطلب پھر تو تمہیں لیاری فٹ بال کلب کو ہی فالو کرنا چاہیے نا یار. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک. جی تو اریبہ فاطمہ ہمارے ساتھ اب فون لائن پر ہیں. اریبہ، کیا ایٹماسفیئر ہے اس وقت نیو یارک میں؟ کیا آپ دیکھ رہی ہیں، کیا آپ سن رہی ہیں؟ جی ذرا بالکل آپ نے صحیح کیریکٹرائز کیا الیکشن کو. رات کے 9 بجے ووٹنگ جو ہے وہ پولز کلوز ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد سے رات کے 2 بجے تک جو تمام نیو یارک کے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کیا ممدانی کے لیے، وہ بروکلن پیراماؤنٹ جہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹرز تھا، جہاں پہ انہوں نے وکٹری اسپیچ دی ہے، اس کے باہر کھڑے رہے اور کانسٹنٹلی انرجیٹک کراؤڈ رہا. لوگوں نے فری پیلسٹائن کے نعرے بھی لگائے اور لوگوں نے ٹیکس دی رچ کے نعرے بھی لگائے. اوور دا کورس آف دا ڈے جو 24 گھنٹے میں نے رپورٹ کیا ہے، زیادہ تر میں بروکلن کے بورو میں تھی، تو وہاں پہ میں نے ہر قسم کے لوگوں سے بات کی ہے. لوگوں کے لیے جو ٹاپ 3 نمبر 1 ایشوز تھے، سب سے بڑا مسئلہ تھا نیو یارک شہر کی افورڈیبلٹی کا، جس کے اندر ممدانی کی زیادہ تر پالیسیز آتی ہیں. فری بسز کی جو وہ بات کرتے ہیں، رینٹ فریزنگ کی بات کرتے ہیں، سٹی اونڈ گروسری سٹورز کی بات کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ان کی افورڈیبل نیو یارک سٹی کیمپین کے اندر آتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا ووٹ نیو یارک میں تھا لیکن وہ ابھی نیو جرسی یا کسی اور شہر میں موو کر گئے تھے کیونکہ وہ شہر کو افورڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے، تو وہاں سے ڈرائیو کر کے آئے تھے تاکہ وہ ووٹنگ ڈے پر ووٹ کریں. اور یہ اس چیز سے بھی شو ہوتا ہے کہ 1969 سے اب تک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تقریباً 2 ملین ووٹس جو ہے الیکشن ڈے پر پڑے ہوں نیو یارک شہر میں. اس کے علاوہ جو ارلی ووٹنگ کا پیریڈ تھا جو میرے خیال سے 25 اکتوبر سے شروع ہو چکا تھا، تو اس میں بھی 7.5 لاکھ ووٹ پڑے، جو پہلے کبھی ہوا نہیں ہے نیو یارک سٹی کے کسی بھی میئر الیکشن میں کہ ارلی ووٹنگ میں اتنے زیادہ لوگ باہر آئے ہوں. تو یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کومو کی کیمپین میں بہت زیادہ، کوئی 26 بلینئرز نے $22 ملین خرچ کیے تھے اینڈریو کومو کی کیمپین میں، جو ممدانی کے سب سے بڑے کمپیٹیٹر تھے. ممدانی نے ایک طرح سے 2 فولڈ الیکشن لڑا ہے، ریپبلکنز کے خلاف اور ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی، کیونکہ ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کے کئی سینئر رہنما ممدانی کو اینڈ ٹائم تک سپورٹ نہیں کر رہے تھے. سینیٹر چک شومر جو یہاں پہ بہت بڑے سینیٹر سمجھے جاتے ہیں ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ وینگ گارڈ ہیں، تو انہوں نے بھی ابھی تک ان کو انڈورس نہیں کیا ہے ممدانی کو. حکیم جیفریز جو بہت بڑے کانگریشنل ریپرزینٹیٹیو ہیں یہاں نیو یارک سٹی کے، وہ بروکلن کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں میں تھی، اور ان کا سب سے بڑا کنسرن تھا ممدانی سے کہ وہ حکیم جیفریز از اے زائنسٹ بیسیکلی، وہ AI پیک سے پیسے لیتے ہیں جو اس وقت سب سے بڑی اسرائیلی لابی ہے، امریکن الیکشن کو انفلوئنس کرنے میں سب سے آگے ان کا ہاتھ ہے. تو AI پیک سے جتنے بھی لوگ پیسے لیتے ہیں وہ سب ممدانی کے خلاف تھے، بیکاز آبویسلی انہوں نے بہت کھل کے کہا ہے کہ نیتن یاہو کو وہ اریسٹ کریں گے، اور یہ ان کا سب سے بڑا پرومس تھا جو لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتا تھا. بروکلن میں زیادہ تر لوگ جن سے میں نے بات کی ہے، جس میں بہت زیادہ LGBTQ کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں، ساؤتھ ایشین امیگرینٹس ہیں، اسپینش اسپیکنگ امیگرینٹس ہیں جن کو انگلش بولنی بھی نہیں آتی، وہ کینوس کر رہے تھے ممدانی کے لیے. تو وہ اس الیکشن ڈے کے دن جو ووٹ نہیں بھی کر سکتے تھے وہ ممدانی کے لیے کینوس کر رہے تھے، گھر گھر جو ہے وہ کھٹکھٹا رہے تھے دروازے، اور لوگوں کو کہہ رہے تھے آپ جا کے ووٹ کریں گے، کہ آپ ووٹ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بہاف پہ آپ ووٹ کریں. تو ان سب کا کہنا تھا کہ امیگریشن، افورڈیبلٹی اور اسرائیل پیلسٹائن، یہ 3 سب سے بڑے ایشوز تھے نیو یارک سٹی کے شہریوں کے لیے، اور اس کے اوپر لوگوں نے کھل کے سامنے آئے اور ووٹ کیا ہے. سب سے بڑا چیلنج لیکن ابھی بھی ممدانی کے لیے یہ ہے کہ کیتھی ہوکل جو نیو یارک اسٹیٹ کی گورنر ہیں، انہوں نے انڈورس تو کر دیا تھا ممدانی کو 24 سپٹمبر کو، جو کہ مطلب 2 مہینے سے بھی کم ٹائم تھا ووٹنگ ڈے میں، تو انہوں نے کافی لیٹ انڈورس کیا تھا. ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ پورے نیو یارک اسٹیٹ اور شہر کی سب سے انفلوئنشل ڈیموکریٹ ہیں. اگر وہ نہ چاہیں تو جتنی بھی پالیسیز کی بات کی ہے ممدانی نے وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی، کیونکہ اس کی جو فنڈنگ کا اپروول ہے وہ ان سے آئے گا. تو وہ ابھی بھی امیروں کو ٹیکس نہیں کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے کلیئرلی کھل کے سامنے آ کے بولا ہے کہ ان کا اور ممدانی کا کافی زیادہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن جس بات پہ ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ ممدانی کو پھر بھی تھوڑا بہت سپورٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کے خلاف ہے، کہ وہ آئس کے خلاف ہیں،
امیگریشن پہ جو ہے ان کا یکساں جو ہے اسٹانس ہے، لیکن ٹرمپ کے خلاف کتنا ہی وہ اس کو اس ممدانی کو سپورٹ کر سکتے ہیں یہ تو آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے نیو یارک سٹی از ناٹ فار سیل کے نام سے ریلی ہوئی تھی جو ڈیموکریٹک پارٹی کی ابھی تک کی نیو یارک سٹی کی ون آف دا بگیسٹ ریلیز آف آل ٹائم ہے. 13,000 لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ 13,000 از لائک دا لیسٹ کاؤنٹ. 13,000 لوگوں سے زیادہ لوگ فارسٹ اسٹیڈیم میں کوئنز میں موجود تھے. وہ اس ریلی کو بھی میں نے کور کیا تھا. وہاں پہ جو اے او سی ہیں الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز جو برانکس کی کنگریشنل ریپرزینٹیو ہیں اور برنی سینڈرز جو سینیٹر ہیں جو ڈیموکریٹک سوشلزم کے کافی جس کو کہتے ہیں پرومیننٹ لیڈر ہیں، تو ان دونوں نے ممدانی کو اسٹیج پہ جوائن کیا. اور اس ریلی میں جب کیتھی ہوکر اسٹیج پر آئی تو لوگوں نے اتنا انہیں ڈسٹرپٹ کیا ٹیکس دا رچ کے نعروں سے کہ وہ اپنی اسپیچ ختم ہی نہیں کر پائیں. تو جو ڈیموکریٹ ووٹرز ہیں جو ممدانی کے لیے نکلے تھے کل ریکارڈ اماؤنٹ میں، وہ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ کیتھی ہوکر کی انڈورسمنٹ پہ ان کو بہت شک ہے. انہیں لگتا ہے کیتھی ہوکر نہیں ساتھ دیں گی ممدانی کا، لیکن زیادہ تر ووٹرز ابھی بھی بہت زیادہ پولیٹیکلی چارج تھے ایون آفٹر دا ون، اسپیشلی مور سو آفٹر دا ون. ان کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ممدانی کو آفس میں بھی لائیں ہیں اور ہم ممدانی کی پالیسیز بھی امپلیمنٹ کروائیں گے. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ اریبہ، وقت کم ہوا چاہتا ہے. تو ایک بات سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیلی لابی اور اسرائیل فرسٹ کے نظریے کی ایک بہت بڑی شکست ہے. یو ایس ٹریڈیشنل اسٹیبلشمنٹ اور سوشلزم جو امریکہ میں گالی ہے یا گالی تھی. آپ نیو یارک میں دیکھیں 3.5 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، سڑکوں پہ سوتے ہیں. جو ٹاپ 1% ہے ان کے پاس 1000 گنا زیادہ دولت ہے باٹم 20% کی نسبت. جو لوگ زیادہ تر کوئی 50% لوگ جو کرائے پر مکان لیتے ہیں، ہم کو ظاہر ہے اون کون کر سکتا ہے نیو یارک میں، یار کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. ان کی آدھی آمدنی صرف کرائے میں چلی جاتی ہے. باقی بات کریں یہ کہنا صحیح ہوگا، یہ جس طرح ریبا نے بھی ہنٹ کیا کہ آج کا دن تو ٹھیک ہے زبردست سیلیبریشن نیو یارک میں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سیاست بہت ظالم چیز ہے. یہ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی خود ڈیموکریٹک پارٹی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اینی تھنگ کین ہیپن. اسکینڈلز بھی سامنے آ سکتے ہیں، انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہیں. ان کا راستہ روکنے کے لیے سیبوٹاج اساسینیشن ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. بہرحال ایم پی او کے تحت گرفتاری بھی ہو سکتی ہے سر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چلے کم از کم ریٹرننگ افسر کا مسئلہ تو نہیں پڑا. بہرحال اسی نیم پازیٹیو نوٹ پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی کراچی کے ڈمپرز اور ای چالان سسٹم پر بات کریں گے.